سوال کر دیا ایک مذہبی اسکالر کو کہ آپ کے 3 خدا ہیں۔ وہ کہنے لگا آپ کے نا 3 خدا ہیں، آپ 3 خداؤں کو مانتے ہو؟ تو وہ جو مذہبی اسکالر تھا وہ کہنے لگا معاذ اللہ جناب یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں، ہمارا ایک خدا ہے اور ہم ایک ہی خدا کو مانتے ہیں۔ وہ کہنے لگا نہیں، آپ کے خدا 3 ہیں اور آپ 3 خداؤں کی عبادت کرتے ہو معاذ اللہ۔ اور بڑی سوچنے والی بات ہے، اس نے یہ جو بات کی نا سوچنے والی بات ہے۔ تو پھر وہ جو مذہبی اسکالر تھا جو مسلمان تھا وہ پوچھنے لگا بھائی کیسے؟ تو وہ کہنے لگا ایک خدا کی آپ عبادت کرتے ہو رمضان شریف میں، ایک خدا کی عبادت کرتے ہو آپ عید کی نماز پہ، اور ایک خدا کی آپ عبادت کرتے ہو 5 وقت کی نمازوں میں۔ پھر وہ اس نے اس سے بھی بڑی حیران کن بات کر دی۔ وہ کہنے لگا کہ جو عید کا خدا ہے، جس خدا کی آپ عید پہ عبادت کرتے ہو، وہ شاید سب سے تگڑا ہے، سارے بندے پہنچے ہوتے ہیں۔ پھر اس کے بعد دوسرے نمبر پہ آ گیا رمضان شریف۔ رمضان شریف میں اس سے بقدر عوام کم ہو جاتی ہے، تو وہ خدا جو نا وہ معاذ اللہ کے کچھ کم طاقت رکھتا ہے، اور جو 5 وقت کی نماز کی عبادت جس خدا کی کرتے ہو شاید اس کے پاس تو کچھ ہے ہی نہیں، اس وقت تو کوئی جاتا ہی نہیں ہے۔ اگر دیکھا جائے تو بات اس کی سوچنے والی ہے، کی تو اس نے غلط بات ہے، کفریہ کلمات ہے، لیکن سوچنے والی ہے کہ کیا ہماری حالت اس طرح نہیں ہے؟ کیا ہم آج اس طرح نہیں بن چکے؟ کیا مسجدیں ہماری رمضان المبارک کے لیے بنائی گئی تھی؟ کیا ہماری مسجدیں صرف اور صرف عید نمازوں کے لیے بنائی گئی تھی؟ وہ عید جو واجب ہے اس کے لیے بھاگ رہے ہیں ہم، کاروبار چھوڑ دیا، اور اتنا عوام آ جاتی ہے کہ بھائی جگہ کم پڑ جاتی ہے، وسائل نہیں ہوتے، عوام گلیوں میں کھڑی ہوتی ہے، عید نماز کی جگہ نہیں مل رہی، اور جو واجب ہے اس کے پیچھے اتنا بھاگ رہے ہو، اور جو فرض ہے اس کو بھولے بیٹھے ہیں۔ فرض کے لیے ٹائم نہیں ہے ہمارے پاس ہے، تو کیا ہم نے مرنا نہیں ہے؟ کیا ہم نے اس دنیا کو چھوڑ کر جانا نہیں؟ کیا ہم سے پوچھا نہیں جائے گا ہاں بندے بتا تجھے وقت ملا تھا، تجھے مہلت ملی تھی، 5 وقت آواز لگتی تھی، تو پھر بھی میری بارگاہ میں نہیں آتا تھا؟ تو کس کامیابی کے پیچھے بھاگتا رہا؟ تو کس رازق کے پیچھے بھاگتا رہا؟ او بھائی اس وقت نا ہمارے درمیان اور جانور کے درمیان کوئی فرق نہیں رہ گیا۔ لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، اس کا مطلب یہ تھا کہ انسان کو خوبصورت بنایا گیا اور تقویت دار بنایا گیا۔ اس کا مطلب یہ تھا کہ وہ اللہ کی عبادت کرتا ہے۔ باقی تو ہمارا صرف جانوروں سے جناب ڈفرینٹ اسی بات میں آتا ہے کہ وہ ہر کام کرتے ہیں، وہ عبادت نہیں کر سکتے جیسے ہم کرتے ہیں، وہ مساجد میں نہیں آ سکتے، نہ ہم نے آنا ہے، صرف یہ ہمارا جناب ایک دوسرے کے متضاد ہے جو کام، باقی تو سارے برابر ہیں، کھا وہ بھی رہے ہیں، کھا ہم بھی رہے گئے، ہاں جی، ہر چیز ہو رہی ہے، سو بھی رہے ہیں وہ، ہم بھی سو رہے ہیں، چل پھرتے ہیں وہ بھی چلتے ہیں، ہم بھی چلتے پھرتے ہیں، فرق تو کوئی نہ رکھا نا۔ تو یہ فرق مٹایا کس نے؟ ہم نے، نماز قرآن کو بھلا کر۔ جب اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے کہ مجھ پر توکل کرو، مجھ پر بھروسہ کرو، اللہ رب العزت تو اس پرندے کو بھی دے دیتا ہے کہ پرندہ صبح جب اٹھتا ہے نا تو اس کی چونچ خالی ہوتی ہے، اور نہ ہی اس کی کوئی دکان ہے، نہ اس کا کوئی ٹھیلا ہے، نہ ہی اس کا کوئی کاروبار ہے، نہ ہی اس کے کوئی خریدار ہیں، کسٹمر، کچھ بھی نہیں ہے، لیکن اس کو بھروسہ ہے اللہ پر۔ صبح نکلتا ہے اللہ پر بھروسہ کر کے، جب واپس آتا ہے نا تو اپنی چونچ میں اپنی خوراک لے کر آتا ہے۔ پرندے اٹھتے تو بھوکے گئے لیکن سوتے گئے پیٹ بھر کے، اور ہمارا بھروسہ نہیں ہے، کاروبار ہے ہمارا، دکانیں ہیں ہماری، خریدار بھی ہیں ہمارے، ٹھیلے بھی ہمارے ہیں، دکانیں بھی ہیں، لیکن اس کے باوجود بھی ہم ذلیل و رسوا کیوں ہو رہے گئے؟ کیونکہ ہمیں اللہ پر توکل نہیں رہا، ہمیں بھروسہ نہیں رہا۔ جب اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرما دیا وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ، کہ اے بندے اللہ پر توکل کر، اور جس شخص نے اللہ پر توکل کیا، بھروسہ کیا، فَهُوَ حَسْبُهُ، پس وہ خالق کائنات اس کو کافی ہو گیا۔
وہ بھائی توکل کر کے